چار اماموں کی امتیازی خصوصیات۔ پہلا سبب کہ ان حضرات نے پہلے، یعنی یہ وہ خصوصیات ہیں جو ان چاروں اماموں میں پائی جاتی ہیں، کہ پہلا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرات نے پہلے اپنے سے پہلی نسل سے علم حاصل کیا۔ یعنی یہ جو چار امام ہیں انہوں نے اپنے سے پہلی نسل سے علم پڑھا، سیکھا، تجربات کیے، فیض حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آگے جو دوسری نسل تھی ان تک اس علم کو پہنچایا۔ پہلے لوگ جو پہلی نسل ہے ان سے، ان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستیاں ہیں، تبع تابعین جو ہیں، جو صحابہ کو دیکھنے والے ہیں، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا، پھر اس علم کو آگے جو ہے وہ دوسری نسل میں منتقل کیا۔ تو یہ بھی ان کی خصوصیات ہے۔ انہوں نے جلیل القدر اساتذہ سے علم سیکھا، ان سے تجربات، مشاہدات سے استفادہ حاصل کیا، جو سیکھا اسے اندر بند کر کے نہیں رکھا، اسے اندر سے نکالا، لوگوں تک پہنچایا۔ کچھ استاد آج کل کے معاشرے کے اندر انج بھی ہیں بابا شاگردان چوکا پڑھا چڑھیا تو ساڑھے نہ ہوتا نہ لگ جانا، انج دے بھی کنیوس استاد ہیں۔ لیکن یہ جو فقہ ہماری کے امام ہیں، انہوں نے علم کو اپنے سینے کے اندر بند کر کے نہیں رکھا، پہلے سیکھا اور پھر اسے دوسری جو نسل تھی اس میں منتقل کیا، انہیں ساتھ بٹھایا، انہیں پڑھایا، سکھایا اور اس جو ہے علم کا ماہر بنایا۔ تو آگے یعنی دو جنریشن اور نسلوں کو آپس میں ملانے کا سبب یہ جو چار امام ہیں بنے۔ علم کی امانت جو ان کے پاس تھی اسے گلی گلی، کوچا کوچا تک پہنچایا۔ علم ایسے نہیں کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے مختلف استاد، قابل استاد جو ہیں وہ دنیا میں انہوں نے تلاش کیے، ڈھونڈے اور پھر وہاں سے علم حاصل کر کے علم کو جمع کر کے اپنے سینے میں پھر انہوں نے علم کو آگے پہنچایا۔ تو امام شافعی سے سوال ہوا کہ امام لیث بن سعد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی مقام و مرتبے سے امام مالک سے بھی بڑے امام تھے۔ امام لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، مگر ان کے ساتھیوں شاگردوں نے جو ان سے علم حاصل کیا اسے آگے نہیں پہنچایا، اور یہ انہوں نے شاگردوں نے بڑی زیادتی کی، جو سیکھا امام لیث بن سعد سے اسے آگے نہ پہنچایا، تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے جلیل القدر آپ نے شاگرد تیار کیا، یعنی علم پہلے پڑھا پھر اپنے شاگردوں کو سکھایا، ایسے شاگرد یعنی تیار کیے، ان کو علم پڑھایا، جن میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام اوزاعی، آگے امام جو سرخسی، امام بزدری جیسے حضرات جو ہیں انہوں نے ان کو علم پڑھایا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے شاگرد ان کے تیار ہوئے جنہوں نے علم کو یعنی پہلے سیکھا، اور پھر یہ جو طلباء تھے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو شاگرد تھے، انہوں نے آگے زیادتی نہیں کی، نہ اپنے اندر علم کو قید کر کے رکھا، بند کر کے رکھا، بلکہ انہوں نے یہ آنے والی نسلوں میں اس علم کو جو امام اعظم سے سیکھا اس کو آگے منتقل کیا۔ تو ایسے افراد انہوں نے تیار کیے، جس وجہ سے فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی یعنی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ جو فقہ ہیں چار، یہ پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی کثرت اسفار، وہ ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے،
جو امام چار ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہیں انہوں نے پڑھا. امام مالک جو ہیں وہ پیدا بھی مدینہ میں ہوئے، مدینہ میں پڑھا، مدینہ میں آ کے پڑھایا. لیکن دوسرے جو امام ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں رہے. امام مالک کے علاوہ وہ مختلف شہروں میں گئے، مختلف جگہوں پہ جا کر مختلف استادوں کو تلاش کیا، ان کے پاس علم پڑھا، سیکھا، اور وہاں سے یعنی تجربات بھی سیکھے اور فیض یاب ہوئے. واپس آئے تو پھر انہوں نے بڑے بڑے شہروں کا انتخاب کیا کہ وہاں پہ ہم ایک علم کا مرکز بنائیں، درس بنائیں، مدرسہ بنائیں. شہر بھی چھوٹے نہیں چنے، شہروں میں بھی بڑے شہر یعنی مدینہ شریف، بصرہ، شام، کوفہ، جو بڑے بڑے اس وقت کے شہر تھے ان کو چنا. ان میں مدارس مرکز جو ہے وہ قائم کیے. وہاں جو ہے وہ علم کی خیرات جو ہے اسے تقسیم کرنا، بانٹنا شروع کر دیا، اور لوگوں میں وہاں پہ شہروں میں جا کر گھل مل گئے، اور ان کے جو مسائل تھے ان کو بھی سنا، ان کو سامنے رکھا، ان کو حل کیا. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، کہیں تعریف سنتا ہے، کہیں گلے سنتا ہے، کہیں اسے دکھ ملتا ہے، کہیں اسے عزت ملتی ہے، وہ بندہ الگ تھلگ رہنے والوں سے افضل ہے، بہتر ہے جو لوگوں میں مل کر رہتا ہے. بندہ نہیں، میں کسی کو بلانا ہی نہیں، میں بس چپ چاپ آیا، اپنا کام کیتا، کسی کو پوچھنے کی لوڑ ہی نہیں. تو وہ آدمی حضور فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں میں مل جل کر گھل مل کے رہتا ہے، باتیں سنتا بھی ہے، کہیں سے تکلیف ملتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ لوگوں میں مل جل کر رہنے والا الگ تھلگ رہنے والوں سے بہتر ہے. تو چار امام ائمہ اربعہ لوگوں میں مل جل کر رہتے تھے، ان کے مسائل سنتے تھے. تو ان میں پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ یہ یعنی خلفاء بادشاہوں سے جھگڑتے نہیں تھے، لڑتے نہیں تھے. کسی مسائل میں بھی ملتے جلتے تھے بادشاہوں سے بھی، جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان سے ملتے، ملاقاتیں کرتے. تو اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پیر ہے یا کوئی مطلب علامہ صاحب ہے، وہ کسی یعنی سیاسی آدمی سے مل لے تو آپ کہیں کہ یہ مولوی رہتا یا پیر رہتا، حق نہیں بنتا سیاسی ملنا، یا بادشاہ کسی کو مل لے تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. دین میں بھی مسائل ہوتے ہیں، ان کو بھی حل کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی حکمت عملی سے کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یہ بادشاہوں سے بھی ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جھگڑنے والا کام نہیں کرتے تھے. تو ان کا یہ بھی کام تھا کہ یہ امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تقسیم کرنے کی نہیں کوشش کرتے تھے. تو امت کو اکٹھا کرنا. اور اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ نے بھی بادشاہوں کو خط لکھے، بادشاہوں کو جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت دی. بادشاہوں کے پاس حضور خود بھی گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی. تو ان کے پاس بھی جانا چاہیے، حق بات جو ہے، سچی بات جو ہے وہ ان کے سامنے بھی کرنی چاہیے، بلکہ جہاد ہے. تو انہوں نے چھٹی جو چیز ہے، انہوں نے الفت لوگوں میں پیدا کی، محبت پیدا کی. لوگ جو ہیں وہ آپس میں پیار کریں، محبت کریں. جس طرح ہمارا جو ہے ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں، نماز جنازہ کا اجتماع، یعنی اجتماع تو مراد سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. حج کا اجتماع ہے، نماز کا جب جماعت ہوتی ہے، سارے مسلمان مساجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. جمعہ کا اجتماع ہوتا ہے، عیدین کا جو عیدیں ہم پڑھتے ہیں اس میں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو اجتماع ہیں ان کی وجہ جو ہے پس منظر یہی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہوں، ان میں آپس میں محبت ہو، الفت پیدا ہو، پیار ہو. تو یہ مل جل کر کے اکٹھے رہیں. یعنی یہ جو اکٹھا ہوتا ہے اکٹھ کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیں، ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں سنائیں، تاکہ جو اندر آواز ہے وہ نکل جائے، آپس میں پیار محبت جو ہے وہ رہے. یہ